ہم نے کوئی ایک دن کی یا کوئی ٹیمپرری کال نہیں دی ہے، سب کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ نے آنا ہے اور جانے کا کوئی پروگرام نہ رکھے سامنے، وہ پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کا یہ پیغام یہاں کے ہزارہ ڈویژن کے لوگوں تک، پورے پاکستان کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ 26 جولائی کو ہمارے ساتھ آئیں، نکلیں، اسلام آباد میں پیسفل اور پرامن طور پر کھڑے ہو جائے۔ جب عوام کھڑے ہوں گے وہاں اپنے حق کے لیے، مجھے یقین ہے آپ کو اپنا حق ملے گا۔ یہ حق جو ہے یہ گھر میں بیٹھ کر بات چیت سے یا سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ لگانے سے یا اس قسم کی چیزوں سے کوئی حق ملنے والا نہیں ہے۔ حق اگر ملے گا وہ مزاحمت سے ملے گا، وہ تحریک سے ملے گا، وہ کھڑے ہونے سے ملے گا، اور وہ صرف اور صرف عوام کے حق کے حصول تک وہاں ایک ایفرٹ کرنے سے ملے گا۔ سب کو ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے امیر جماعت کے پیغام کے ذریعے دعوت دی ہے۔ جو سیاسی پارٹیاں جوائن کرنا چاہیں وہ بھی جوائن کر سکتی ہے۔ ہمارا فرق صرف وہ نہیں ہے کہ ہم نئے الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہم یہ بھی فرق ہے کہ جو پارٹیاں اس الیکشن کے خلاف ہے اور اس کو دھاندلی سمجھتی ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بعض پارٹیاں ایسی ہیں جن کے پیچھے اسمبلی میں وہ اشخاص بیٹھے ہوتے ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہے، اور وہ شخص بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس الیکشن کے خلاف اور اس دھاندلی کے خلاف تحریک چلاؤں گا۔ یہ حق صرف حافظ نعیم الرحمان کو حاصل ہے کہ جب ان کو فارم 47 پر ڈکلیئر کر دیا گیا، ان کو صوبائی اسمبلی کی سیٹ دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو فارم 45 ہے اس کے مطابق یہ سیٹ میری نہیں ہے، یہ سیٹ میں واپس کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی اگر یہ تحریک چلاتی ہے تو ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ تحریک چلائے، اس لیے کہ وہ عملاً فارم 47 کو مسترد کر چکی ہے، اپنی سیٹ واپس کر چکی ہے۔ لیکن باقی وہ پارٹیاں جن کے ساتھ اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور سے الیکٹ ہوئے ہیں، ہمارے صوبے سے الیکٹ ہوئے ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہے، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ بھئی ہم اس نظام کے خلاف ہے۔ صرف جماعت اسلامی کو یہ حق پہنچتا ہے، اگر وہ تحریک چلانا چاہے تو چلا سکتی ہے، اور چلائیں گے ہم اپنے پلیٹ فارم سے۔ لیکن فی الحال ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو دھرنا ہے یہ 26 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوگا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ پہلے ہمارا دھرنا فیز وائز تھا۔ ہم نے 13 جولائی کی تاریخ صوبہ خیبر پختونخوا کو دی تھی، اب جو 26 تاریخ ہے وہ پورے ملک سے بیک وقت ہمارے قافلے روانہ ہوں گے، سندھ سے بھی، بلوچستان سے بھی، کراچی سے بھی، ہر جگہ سے ایک بڑی تعداد میں کاروان چلیں گے، اور یہ سب اسلام آباد میں ہم اکٹھے ہوں گے، اور ایجنڈا ہمارا ایک ہی ہوگا، حق دو عوام کو۔ جب تک یہ بجلی کے ٹیرف میں یہ بہت ظالمانہ اضافہ واپس نہیں لیا جاتا، یہ جو کاسمیٹک قسم کے بعض اقدامات ہوتے ہیں اور آپ کو نظر آتے ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے جو بدامنی کی ایک لہر چلی ہے کچھ دنوں سے، اس پہ بھی ویسے ہمارا موقف یہ آیا ہے کہ آپریشن کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ آپریشن پہلے ہوئے ہیں، اس سے ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہو سکے ہیں، اگرچہ یہ دعوے ہوئے ہیں کہ آپریشن سے ہم نے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ اگر مقاصد حاصل ہوئے ہیں تو دوبارہ آپریشن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ ہمارے جو ادارے ہیں، پولیس ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ اس قابل ہیں اور اس قابل ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں تھریٹ ہے وہاں پر وہ اس کو کاؤنٹر کرے، وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پورے عوام کو اور مختلف بیلٹس کو ڈسٹرب کرنا ایک بہت بڑے میسو آپریشن کے نام پر، یہ تو میرے خیال میں شاید مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جو آج کا دن گزرا ہے، جمعہ کا دن، اس پہ بھی ہمارے مختلف اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز پر اور بڑے بڑے شہروں میں ہمارے ایک کیمپس کی صورت میں، اویئرنیس کیمپس کی صورت میں اور چھوٹے چھوٹے دھرنوں کی شکل میں ایکٹیویٹیز ہماری رہی ہے۔ اور یہ جو اتوار کا دن آ رہا ہے، پرسوں کا دن، اس میں ہمارے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ایک لوکل دھرنا اور لوکل اویئرنیس ایکٹیویٹی اور سرگرمی ہوگی۔ اور یہ جو بیچ میں وقفہ ہے، اس وقفے میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہر صوبے کے ہیڈ کوارٹر تشریف لائیں گے، اور ہر صوبائی ہیڈ کوارٹر میں وہ وکلاء کے ساتھ اور تنظیمی تاجران کے ساتھ اور مختلف سیگمنٹ سوسائٹی کے ساتھ ان کی نشستیں ہوں گی، ان کی بات چیت ہوگی، اور جماعت اسلامی کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز اور شہروں میں یہ سرگرمیاں ہماری اس 2 ہفتے میں اسی طرح جاری رہیں گی۔ پھر 26 جولائی کو ہمارا جانا ہوگا۔ پورے ہزارہ ڈویژن کے عوام انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی دعوت پر لبیک کہیں گے، اور جو تیاریاں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے مختلف اضلاع کا جائزہ لیا ہے، ایک بھرپور تیاریاں ہے ہماری ٹیم کی، ایک بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ تعالی اسلام آباد دھرنے میں شریک ہوں گے، اور ہم عوام کے حق کے حصول تک اپنا یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ایک مرتبہ پھر واضح ہو گیا کہ الیکشن کمیشن بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے، اور اس کے بعد تو ان کو
اخلاقاً واقعتاً استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور یہ جو فیصلہ ہوا ٹھیک فیصلہ ہوا، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں سیاسی پارٹیوں کا کردار بھی کچھ زیادہ ہمیں فیوریبل نظر نہیں آیا جس طرح آنا چاہیے۔ بہرحال ایک فیصلہ ہوا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح وہ فیصلہ ہوا کہ ان کو اپنی مخصوص سیٹیں وہ ملی جو ان کا حق تھا، ان کے باقی جو سیمبلز کا مسئلہ تھا، باقی چیزیں تھی جو ایک رائٹ ہوتا ہے ہر پارٹی کا، اسی طریقے سے اب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ اب فارم 45 پر آ کر وہاں پر عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے اس کے مطابق آپ ٹرانسفر آف پاور کریں۔ ہمارا جو آئین ہے اور ایک ڈاکومنٹ ہے، اس آئین کی مکمل عملداری ہونی چاہیے۔ آئین میں ہر ایک کا ایک دائرہ کار متعین ہے۔ اس دائرہ کار میں اگر فوج اپنا کردار ادا کرے، عدلیہ کا دائرہ کار ہے، ہماری انتظامیہ کا ہے، پولیٹیشنز کا ہے، ہر ایک کا ہے، اس آئین کی عملداری کے لیے بھی یہاں پر ایک بھرپور عوامی جدوجہد ہونی چاہیے۔